اب میں آپ کو بتاتا چلوں تاکہ آپ کے جو قلم اور پیپر آپ نے رکھا ہوا ہے تاکہ آپ اس کو نوٹ بھی فرما لیں. جو سرجری کا نمبر ہے, بریڈفورڈ سرجری کا نمبر ہے, وہ ہے جی 01274721755. اور اسی طرح جو لندن سرجری جو ویکینڈز پہ ہوتی ہے اس کا نمبر ہے 0208552500. اور بغیر کسی دیر کے پوچھتے ہیں جی آج کا ٹاپک کیا ہے. حکیم صاحب آج کا ٹاپک کیا ہے؟ جی آج کا ٹاپک جو ہے فرض کریں کہ آپ شاپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں, گاڑی کھڑی کی, اندر گئے, شاپنگ کی, ٹھیک ہے, واپس باہر آئے تو یاد نہیں کہ گاڑی کہاں کھڑی کی, ٹھیک ہے. یا فرض کریں کہ ٹیلی فون کا بل آیا, آپ نے بل پے کیا, بل پے کر دیا, غلطی سے اگر آپ کو ریمائنڈر آ گیا اب آپ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں بل میں نے پے کیا یا نہیں کیا, ٹھیک ہے. کبھی کبھی جو بھولنا جو ہے یہ نارمل ہے, عام ہو جاتا ہے. لیکن اگر صورتحال اس سے بڑھ جائے, یعنی کہ ہر روز یہ پرابلم ہو, یعنی گاڑی کی چابی آپ نے فریزر میں رکھ دی, ٹھیک ہے, کچن میں کوئی چیز لینے گئے, کچن پہنچے, یاد نہیں رہا کہ کیا لینے آئے, ٹھیک ہے, تو اگر یہ چیز شدت اختیار کر جائے تو اسے ایمنیشیا کہا جاتا ہے. طب میں ہم اسے نسیان کہتے ہیں, عام طور پہ بھولنے کی بیماری کہتے ہیں. تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے نسیان یعنی بھولنے کی بیماری, ایمنیشیا ہے. رائٹ. سو یہ جو ہے بیماری ہے اس میں کیا عمل دخل دماغ کا ہوتا ہے, کہ یادداشت کا تعلق ظاہر ہے کہ دماغ سے ہوتا ہے, تو اس کے بارے میں بتائیے کہ دماغ میں کیا کمی ہو جاتی ہے کہ انسان چیزیں بھولنے لگ جاتا ہے. جی اس میں روبینہ اس طرح ہوتا ہے کہ یادداشت جو ہے, پہلی چیز یہ ہے کہ ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں, کوئی بھی انفارمیشن جو ہم نے رکھنی ہے, تو جو سٹوریج ہوتی ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے. تو پہلی چیز ہوتی ہے کہ جو بھی انفارمیشن ہم حاصل کرتے ہیں ہم اسے سمجھتے ہیں, اس کے بعد دماغ کے جو ہے اس میں سٹور کیا جاتا ہے. یہ جو سٹوریج ہے دو قسم کی ہوتی ہے, ایک وقتی ہوتی ہے اور ایک جو ہے مستقل ہوتی ہے. اب فرض کریں کہ اگر آپ کو کوئی ٹیلی فون نمبر جلدی جلدی یاد کرنا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے فون کال کر لی, بھول گئے, یہ وقتی سٹوریج ہوگی. اسی طرح اگر آپ نے اپنے کسی بچے کے یا اپنے پیرنٹس کا نمبر جو ہے ان کا چینج ہوا یا اپنے دماغ میں رکھنا ہے تو وہ مستقل سٹوریج ہوگی. تو یادداشت جو اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں. وقتی جو شارٹ ٹرم یا لانگ ٹرم میموری جو ہے اگر تھوڑی بہت ہو جائے, بھول ہو جائے, وہ نارمل ہے, اتنا مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن اور آج کل کی جو ویسے بھی مشینی زندگی ہے, جو پیس آف لائف ہے بہت تیز ہے, اگر تھوڑا بہت آپ بھول جائیں تو یہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن جیسے ہم نے پہلے کہا ہے کہ اگر یہ شدت اختیار کر جائے, یعنی کہ جو چیز آپ یاد رکھنا چاہ بھی رہے ہیں وہ آپ یاد نہ رکھ سکیں, جیسے اکثر بزرگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی نماز پڑھ رہے ہیں, اب یاد نہیں کتنے رکعتیں پڑھی ہیں. تو آئی تھنک اگر وہ ایکسٹریم لیول پہ چلا جائے تو یہ جو ایمنیشیا ہے جس کا ہم آج جو ہے, اور میری گزارش ہے کہ جو ناظرین اگر پین اور پیپر لے لیں, چونکہ کافی ٹپس وغیرہ ہم دیں گے, خاص کر جو بزرگ ہمارے ناظرین ہیں ان کے لیے خاصے ٹپس ہوں گے, تو اگر کاغذ قلم لے لیں تو بہت فائدہ ہوگا. بالکل فائدہ اٹھانا چاہیے پھر تو, کہ جو ٹپس حکیم مظہر صاحب آپ کو پروگرام میں یادداشت کی کمزور ہونے کے بارے میں بتائیں گے وہ آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوں گی. تو آپ لکھ لیجئے, کیونکہ آلریڈی آپ لکھیں گے بھی اس لیے کیونکہ آپ کو یہ پرابلم ہے, تو لکھیں گے تو بھولیں گے نہیں. بالکل یہ بات درست ہے. اور میں ضرور پوچھنا چاہوں گا, حکیم صاحب نے بات کی جناب کے بہت سے لوگوں کو پرابلمس ہوتی ہیں. کالر ہمارے ساتھ شامل نہیں اس وقت. ہیلو, یہ کالر نہیں ہے. جی یہ سب پوچھنا چاہوں گا جی ایمنیشیا کی بیسکلی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ٹینشن بہت, آپ نے کہا نا بہت مشینی دور ہے, تو وجہ اس کی کیا ہوتی ہے اور کتنی اقسام ہوتی ہیں اس کی؟ جی بالکل, اس میں اکثر جو ایمنیشیا ہے یہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو, دماغ کو کوئی چوٹ لگے, یا کوئی بیماری ہو جس کی وجہ سے آپ کی یادداشت جو ہے اس میں خلل پڑ گئی. اگر آپ کو جو ہے ایمنیشیا کی پرابلم, نسیان کی پرابلم کوئی چوٹ یا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہوئی ہے تو وہ وقتی ہوتی ہے, لانگ ٹرم نہیں ہوتی. 3 قسم کی ایمنیشیا جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کی گئی ہیں. ویسے تو اس کے لنک ڈیمینشیا کے ساتھ کافی ہوتا ہے, لیکن 3 قسم کی جو ایمنیشیا جو ہے یہ آئیڈینٹیفائی کی گئی ہیں. اور کچھ کیسز ہوتے ہیں ایمنیشیا کے وہ کسی بیماری کی وجہ سے, یعنی کہ چوٹ نہیں ہے, کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے, لیکن کوئی بیماری آپ کو ہوئی ہے, کوئی انفیکشن ہوئی ہے, اور اس کی بدولت جو ہے پھر آپ کو جو ایمنیشیا جو کنڈیشن ہے یہ ہو جاتی. یا پھر شراب نوشی اگر کثرت سے لوگ کریں اس سے بھی جو ہے دماغی جو خلیے ہیں, سیلز ہیں, وہ متاثر ہوتے ہیں, تو ایمنیشیا کی پرابلم ہو جاتی ہے. اچھا, یہ جو آپ نے کہا کہ کچھ بیماریوں کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے, جی بالکل. اکثر فلموں میں ایک چیز کو بنایا جاتا ہے موضوع کہ ایک خاص موقع پہ یادداشت کھو گئی کسی کی, اور پھر کافی عرصے کے بعد وہی سین واپس آیا تو کہتے ہیں اوف یادداشت واپس آ گئی. وہ ایک سین کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ہماری انڈین, سر پہ چوٹ لگی, دوبارہ چوٹ لگی تو یادداشت تو وہ واپس آ گیا, ٹرن ہو. کیا یہ واقعی ریئلسٹک بات ہے؟ ٹیمپرری لاس جو ہے یہ ہوتا ہے, لیکن آپ مسکرا رہے ہیں, آپ نہیں اس سے ایگری کرتے کیا؟
آئی تھنک بات یہ کہ جو فلمی ہوتی ہے کوئی بھی چیز ڈراما فلموں سے کافی ہائپ کیا جاتا ہے نا, وہ تو ہے, ریالٹی میں تھوڑی سی بیسک ریزن بیسک تو ہوتا ہے کہ چوٹ وغیرہ کا جو ہے ڈیفینیٹلی ہے. آئی تھنک اگر ہم بات کرتے ہیں جو امراض ہیں, جو بیماریاں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں, یعنی کہ آپ کو چوٹ وغیرہ نہیں ہے, ایکسیڈنٹ نہیں ہوا, جھٹکا نہیں لگا دماغ کو کسی قسم کا, لیکن آپ کو کوئی بیماری ہے, جیسے فرض کریں انفیکشنز ہیں, ہرپیس کی جو انفیکشن ہے, یا ٹیوبرکلوسس ہے, یا ایڈز ہے, ان کی وجہ سے یاداشت کو خاصا فرق پڑتا ہے. اچھا, یہ وہ بیماریاں ہیں. جی, اس کے علاوہ نیند, اگر آپ کو کافی عرصہ نیند پراپر نہ آئے, اس سے فرق پڑتا ہے. کچھ ہفتے پہلے ہم نے وائٹامنس پہ پروگرام کیا تھا, وائٹامن B1 اور B12, اگر اس کی کمی ہو جائے اس سے یاداشت پہ فرق پڑتا ہے. دماغ میں کیا کہتے ہیں, ایک کنڈیشن ہوتی ہے ڈیمینشیا کی ہم نے بات کی, الزائمرز ڈیزیز, اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. رسولی اگر ہے خدا نہ خاصہ دماغ میں, اس سے فرق پڑ سکتا ہے. ہرپیس وائرس ہوتا ہے, اگر اس کی انفیکشن ہو جائے تو اس سے خاصا فرق پڑتا ہے. اور کوئی بھی ایسی کنڈیشن ہو جہاں پہ خون کو جو ہے, دماغ کو جو خون کی سپلائی جو ہے متاثر ہو, تو اس سے یاداشت جو ہے اس میں فرق پڑتا ہے. تو یہ کہ اور اس کے علاوہ شراب نوشی, جیسے ہم نے کہا ہے, سرٹن جو منشیات وغیرہ ہوتی ہیں, LSD ہے, PCP ہے, یا بینزوڈائزپام جو ہے, یہ جو ڈائزپین جو ہے ڈاکٹر دیتے ہیں ڈپریشن وغیرہ کے لیے, نیند کے لیے, ان کا جو سائڈ افیکٹ ہوتا ہے اس سے بھی یاداشت جو ہے متاثر ہوتی ہے. تو بیماریاں بھی ہیں جو اگر آپ کو خدا نہ خاصہ ہو جائیں تو ان سے یاداشت جو ہے اس پہ فرق پڑتا ہے. اچھا, آپ نے کچھ بیماریوں کے نام لیے, جو ہرپیز انفیکشن ہے, کیا یہ کتنی آفن ہو تو پھر یاداشت پہ فرق پڑتا ہے؟ ہاں جی, ہرپیز میں ہوتا ہے کہ اگر دماغ میں انسیفلائٹس ہو جائے, ایک خاص کنڈیشن ہوتی ہے ہرپیز کی جو وائرس اس کی وجہ سے, اور اگر وہ انسیفلائٹس ہو جائے تو اس سے جو ہے خاصا فرق پڑتا ہے. جو آپ کے جو معلومات ریٹین کرنے کا فنکشن ہے وہ خاصا متاثر ہوتا ہے. تو امراض ہیں جن سے فرق پڑتا ہے. اور ناظرین میں بتانا چاہوں گا کہ ہم تو ٹاپک بھی ڈسکس کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ بھی کوئی اور سوال بھی کرنا چاہتے ہیں اپنی صحت کے حوالے سے تو آپ کال کر سکتے ہیں. ٹاپک بار بار بتاتا ہوں کہ ٹاپک ڈیسائیڈ کرنا, اس ٹاپک پہ بات کرنے سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ خاص جو بیماری ہے, خاص جو مسئلہ ہے, اس کے بارے میں تفصیل سب کو بتایا جا سکے. لیکن اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور سوال ہے, پورا ہفتہ آپ انتظار کرتے ہیں, کوئی اور بیماری کے شکار ہے اور سوال کرنا چاہتے ہیں, ضرور کال کر سکتے ہیں. اگر صاحب بات کریں گے کہ نارملی سنا جاتا ہے کہ لوگ جب بڑی عمر میں پہنچتے ہیں تو ان کو بھولنا زیادہ ہو جاتا ہے, تو کیا یہ درست ہے, یا نوجوانی میں یا ینگ ایج میں بھی ہو سکتا ہے؟ جسے میں بھی اکثر اوقات بھول جاتا ہوں. بالکل آپ بھول جاتے ہیں. ایگری کر. ہاں جی بالکل, واسطہ پڑا نا. نہیں, عمر کے ساتھ قدرے فرق ضرور پڑتا ہے, اٹ ڈز میک اے ڈفرنس. لیکن یہ کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نئی جو اسکلز ہیں, نئی انفارمیشن جو ہے اسے سیکھیں. دماغ کو جو ہے ہمیشہ آپ ایکٹیو رکھیں, اور یہ جو ایکٹیویٹی ہے یہ نئی اسکلز, نئی ہابیز سیکھنے میں صرف کریں. دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر آپ کوئی جانور, پالتو جانور اگر آپ پالتے ہیں, یا ایون اگر آپ گارڈننگ کریں, تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے. کہ آپ نے ایک کام کرنا ہے, ایک میتھڈالوجی ہے, ایک پروسیس ہے جس کو آپ نے ریپیٹ کرنا ہے. دیٹ میکس اے ویری ویری بگ ڈفرنس. اور اگین جب ہم بات کرتے ہیں کہ دماغ کو ایکٹیو رکھیں, اگر آپ یہ انگریز لوگ دیکھیں تو وہ کراس ورڈ پزلز کرتے ہیں, کوئی نہ کوئی پزل لے کے بیٹھ جاتے ہیں, اخباروں میں بھی کراس ورڈز ہوتے ہیں. یعنی کہ دماغ کو ایکٹیو رکھیں. یہ مت کریں کہ بیٹھ کے سوچتے رہیں کہ یار ماضی میں کیا کھویا, کیا پایا, کیا کیا. یہ دماغ کو جتنا پازیٹیو رکھیں گے, جتنا ایکٹیو رکھیں گے, وہ آپ کے لیے بہتر ہے. اور کوشش کریں کہ جب جیسے اب جس دور سے ہم گزر رہے ہیں, اپنی میں اگر بات کروں تو اتنا کیا کہتے ہیں کام ہوتا ہے کہ کوئی ہابیز وغیرہ کے اتنا وہ سوچ ہی نہیں سکتے. تو جب انسان ریٹائر ہوتا ہے, بڑھاپے میں پہنچتا ہے, یو ہیو ٹائم. تو جو چیز آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں, اگر یہ انگریز لوگ دیکھیں تو کوئی ٹریولنگ کر رہا ہے, کوئی دنیا کے سفر کر رہا ہے, لاٹ آف تھنگز یو کین ڈو جب آپ کے پاس ٹائم ہو. آئی تھنک اس میں سرو کرنی چاہیے. اور جوسز کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے. یہ جوسز